دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے، یہاں پہ کسی نے کہا جی مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے، یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی، اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے. دیکھیں، آج ابھی ہم پریس روم میں گئے تھے تو کل ہماری وہاں پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ جی اوپر سے چیف جسٹس کا آرڈر آیا ہے کہ کورٹ کے اندر میڈیا والے بالکل بات نہیں کر سکتے. یہ ذرا دنیا کو جا کر بتائیں کہ اس وقت آپ کا جو کورٹ ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بن گیا ہے. پریس روم جو ہے، آپ جہاں پہ جو پریس کا کمرہ ہے، میں نے پریس والوں کو یہ کہا، میں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ، عمران خان عدلیہ کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان آزادی صحافت کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح ہی آپ کے پریس روم میں جس طرح آپ کو بین لگا دیا گیا ہے، پریس فریڈم آف پریس آپ کے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے ہی آپ کی ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی فورم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے کہ آپ جا کے کہیں بات کر سکیں. تو پریس فریڈم تو ہائی کورٹ میں آج ختم کر دی گئی ہے. پریس روم آپ کے لیے اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میڈیا کی بات کسی سے کر نہیں سکیں گے. تو یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ آپ اس کی اپنی فریڈم کے لیے بات کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان کی بات کریں، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کی آنکھ ایک خراب ہے، اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے، یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے، اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے. لیکن میرے سے آپ اگر لوگ تو امید رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا. اگلی دفعہ جج صاحب چلے جائیں گے حج کے اوپر، اس کے آگے جو ڈیٹ ہوئے گی ارجان عمرے پہ پہلے جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ جو نہیں پروسیکیوٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا. یہ تو رمضان نکال دیں گے عمران خان کے لیے. یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس لیے نہیں سن رہے، سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے، بشرا بی بی اور عمران خان کو. لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل. اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں. لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے، ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر. اگر یہ 11 تاریخ اس لیے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے. ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے، اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دی ہے تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں. لیکن اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ. ایک اپلیکیشن ابھی ڈالی گئی ہے کورٹ کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں اپنی فیملی اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا پورا ڈائگنوسس، چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کریں. یہ اپلیکیشن میں وہاں چلا گیا ہے. اور اب ہمارا جو سارا فوکس ہے، یاد رکھیں ہمارے صرف 2 فوکس ہیں، ایک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک میں عمران خان کی 2 بیلیں ہیں اور بشرا بی بی کی، اور ایک میں عمران خان کے علاج کی ہم توقع رکھتے ہیں. اور یہ 2 فوکس ہیں. اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جج ہمیں دے دے ریلیف، لیکن جج نہیں دیتا تو ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ہسپتال میں ریلیف دینا ہے. یہ پاکستانیوں جو سارے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، لیکن اب لائرز کو سارے میرے خیال میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ جو الیکٹڈ لائرز ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز لائرز ہیں بے تحاشا ہیں.
ہم چاہیں گے کہ وہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں. سارے جو ہمارے ٹاپ لائرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں. جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور میرے کیسز لگوائیں. آج جج نے 11 تاریخ دے دی ہے، تو یہاں ہمارے پاس 11 تاریخ کا ٹائم ہے. اب اس کے درمیان ہم سارے جو ٹاپ لائرز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو عہدے دار ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم اب ان کو کہیں گے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور عمران خان کا جو علاج ہونا ہے، جو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں علاج ہونا ہے، وہ انشور کریں کہ ڈیلے کے بغیر یہ ہو. اور اس کے لیے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ لائر جو ٹاپ لائرز ہیں وہ کورٹ سے نہ اٹھیں جب تک کہ میرے کیسز نہیں لگتے. تو اس لیے یہ چیز اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. اور اب میں چاہوں گی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں کہ جو 16 تاریخ کو رپورٹ ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ میں ان ڈاکٹروں نے، اب ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی آپ کو. السلام علیکم. جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو رپورٹ نکلی ہے، جو ہمیں پبلک میں ملی ہے، جو رپورٹ پبلک انہوں نے کی ہے، جو آفیشیلی پبلک کی گئی ہے، وہ ایک بڑی انایڈیکویٹ اور ان پروفیشنل رپورٹ ہے. میں پہلے بتا چکی ہوں، اس کا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کمیٹی کچھ نہیں کیا، اور یہ بہت کنسرننگ ہے کیونکہ یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ خان صاحب کی صحت ہے. اور یہ فکر کی یہ بات ہے کہ جن اسپیشلسٹ نے لکھا ہے وہ کہیں غائب ہو گیا. وہ نظر جو ہمارے اسپیشلسٹ جو ان سے کانٹیکٹ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک منیمم بات بتائی، اس کے بعد فون ان کے بند ہے. وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، وہ کہیں ابڈکٹ ہو گئے ہیں، تو کچھ نہیں بتایا. سارے ڈاکٹرز بہت کنسرنڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ان کو مس لیڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 16 تاریخ کو، وہ ایک جرم ہے. اور ان ڈاکٹرز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، یہ اور ان کو سامنے لایا جائے پبلکلی آ کے. ہمیں فرسٹ ہینڈ خود بتائیں کہ کیا نہیں. پہلے تو بتائیں ڈائگنوز کیا ہے. انہوں نے ہم بتایا ہی نہیں ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹریٹمنٹ، وہ نہیں کہہ رہے